بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ بنتے ہی پہلے ہی دن جو سب سے اہم اور بڑا مسئلہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوا، وہ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبید اللہ ابن عمر کا تھا، جنہوں نے پہلے ہرمزان، پھر جنفینہ اور اس کے بعد ابو لولو کی بیٹی کو قتل کر دیا تھا۔ دراصل یہ تحر قتل کا مقدمہ تھا، جو کہ مسلمانوں کے لیے بڑی سخت آزمائش کا تھا۔ ان تینوں کے قتل کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب ابو لولو ملعون نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا اور پکڑے جانے کے خوف سے خود اپنی جان بھی اسی خنجر سے لے لی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں ایک مکان میں منتقل کر دیا گیا، جہاں آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے دن اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ اس دوران کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ کچھ دن پہلے انہوں نے ابو لولو، ہرمزان جو کہ مسلمان تھا اور جفینہ جو کہ عیسائی تھا کو ایک جگہ بیٹھے گفتگو کرتے دیکھا تھا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو سب کھڑے ہو گئے اور خنجر ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ یہ وہی خنجر تھا جس سے ابو لولو نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا۔ یہ بات جب عبید اللہ ابن عمر خطاب نے سنی تو اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ننگی تلوار لیے ہوئے نکلے اور ہر میزان تک پہنچ کر اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ جفینہ کے پاس پہنچے اور اسے بھی قتل کر کے اس کی پیشانی پر تلوار کی نوک سے سلیب کا نشان بنا دیا۔ اس کے بعد آپ ابو لولو کے گھر پہنچے اور اس کی بیٹی کو بھی قتل کر ڈالا۔ یہ خبر پورے مدینے میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت مسجد پڑھانے پر مامور کیے گئے تھے، آپ نے فوراً مداخلت کی اور لوگوں کو بھیجا تاکہ عبید اللہ ابن عمر خطاب کو مسلمانوں کے قتل سے روکا جا سکے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور ان سے تلوار چھین لی اور انہیں قید کر لیا گیا تاکہ انہیں خلفائے وقت کے سامنے پیش کیا جا سکے کہ وہی ان کے بارے کوئی فیصلہ کریں گے۔ دوسری طرف امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام بشمول امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے معاملے میں مصروف تھے۔ جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کے معاملے سے فرصت پائی تو ان صحابہ کرام کو اپنے پاس مشاورت کے لیے بلا لیا، جو کہ عبید اللہ ابن عمر کے اس عمل پر بات کرنے آئے تھے۔ در حقیقت مشاورت اس بات کے لیے تھی کہ عبید اللہ ابن عمر خطاب نے خود ہی انتقام لیا اور وہ بھی بلا دلیل۔ انہوں نے ناحق ایک مسلمان اور دو ذمیوں کا خون بہایا ہے اور اب یہ قاتلوں کی لائن میں کھڑے ہیں اور اب ان کے متعلق کیا فیصلہ کیا جائے۔ یہاں جید صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دو حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور دونوں طبقوں نے امیر المومنین کے سامنے اپنی رائے رکھ دی تھی۔ فقہا اور اہل بصیرت نے کہ جن امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے قصاص لینے کا خیال ظاہر کیا، اس لیے کہ انہوں نے کھلے طور پر اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حدود سے تجاوز کیا تھا۔ دوسری جماعت جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک کثیر التعداد شامل تھی، انہوں نے یہ کہہ کر رائے دی کہ کل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا تو آج کیا ان کے بیٹے کو قصاص میں مار دیا جائے۔ یہاں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے دی کہ اللہ نے آپ کو اس قضیہ سے بچا لیا، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، آپ اس میں مداخلت نہ کیجیے۔ الغرض یہ ایک انتہائی اہم اور حساس نوعیت کا معاملہ تھا جس پر خلفائے وقت کو فیصلہ کرنا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی رائے لینے کے لیے جو فیصلہ کیا، تاریخ دانوں کا اس پر اتفاق نظر نہیں آتا۔
کیونکہ بعضوں کا کہنا ہے کہ آپ نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق فیصلہ فرمایا اور قصاص کا حکم دیتے ہوئے عبید اللہ ابن عمر بن خطاب کو ہرمزان کے لڑکے کے حوالے کر دیا تھا کہ وہ ان سے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے لے۔ لیکن اس کے برعکس کثیر مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا تھا، یعنی آپ نے حکم فرمایا، میں ہرمزان اور دوسرے مقتولین کا ولی ہوں اور میں قاتل یعنی عبید اللہ ابن عمر کو معاف کرتا ہوں اور بیت المال میں رکھے ہوئے اپنے مال سے خون بہا ادا کرتا ہوں۔ محققین کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کے پیش نظر یہی خیال ان کی سیرت سے میل کھاتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی خلافت کا آغاز ایک قریشی نوجوان یعنی خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے خون سے ہو، لیکن دوسری طرف وہ ایک مسلمان اور دو ذمیوں کے خون سے بھی چشم پوشی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک طرف تو عبید اللہ ابن عمر کو قتل ہونے سے بچا لیا اور دوسری طرف اپنے مال سے مقتولین کو معاوضہ بھی ادا کر کے خوش کر دیا۔ اگرچہ یہ فیصلہ آپ کے مدبرانہ سیاسی نقطہ نظر کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے نہ صرف خاندان فاروق اعظم بلکہ قبیلہ فاروق اعظم بنو عدی کی دلی تسلی ہوئی، بلکہ وہ خلیفہ وقت کے ساتھ بھی جڑے رہے۔ مگر مسلمانوں کی ایک جماعت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے سے ناخوش تھی، اور اسی جماعت میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید اللہ ابن عمر کو اپنے زمانۂ خلافت میں پا لیتے تو یقیناً ان پر قصاص کی حد جاری فرما دیتے۔ آپ چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے اور مسلمانوں کے معاملات کے والی تھے، تو والی ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ حق حاصل تھا کہ آپ معاف فرما دیتے، جو آپ نے بخوبی کیا، اور اپنے مال سے دیت ادا کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا استقبال جس سیاسی مسلک سے کیا، اس میں آپ کی تصویر ایک ایسے شخص کی تصویر نظر آتی ہے جو رحم دل اور نرم طبیعت کا ہے، صلح پسند ہے اور دلوں میں بیٹھے ہوئے دشمنی کے جذبات سے بچنا چاہتا ہے، خصوصاً رنجش کے وہ جذبات جو ممتاز مہاجرین اور ان کی اولاد کے دلوں میں پنہاں تھے۔ اس سیاست کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ کچھ لوگ خوش اور کچھ ناراض ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آغاز ایک ایسے ماحول میں ہوا جو شکوک اور اختلافات سے گھرا ہوا تھا۔ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو ان کے سامنے کسی نوجوان قریشی کا مقدمہ پیش ہوتا تو پھر وہ کیسے ہی خاندان کا فرد ہو اور کیسے ہی باپ کا بیٹا کیوں نہ ہوتا، وہ ایک پختہ کار کی طرح اپنا فرض انجام دیتے۔ ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے اپنے دور خلافت کے آغاز میں پیش کیے گئے پہلے مقدمے کا فیصلہ کیا، اس میں نرمی اور نرم دلی کے نقوش ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔